سورہ فاتحہ سے ہم نے آغاز کیا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا ہے، اور بعض روایات کے اندر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی جو اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمائی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضور پر سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا، اس لیے اسے قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں رکھا گیا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 دفعہ سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کے اور بھی بہت سارے نام تفاسیر کے اندر موجود ہیں، تقریباً 20 کے قریب اس سورہ کے نام جو ہیں یہ مختلف تفاسیر کے اندر موجود ہیں۔ اور ظاہری بات ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جو صورتیں ہیں وہ ان کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ یا تو صورتوں کے اندر کوئی خاص مضمون یا کوئی خاص لفظ اس کی بنیاد پر صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بھی جو نام رکھے گئے ہیں وہ اس صورت کے اندر جو فضائل مناقب جو اللہ رب العزت نے مضامین بیان کیے ہیں ان کو وہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں، اس لیے اس سورہ کے بہت سارے نام رکھے گئے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب بھی اس کا ایک نام ہے۔ فاتحۃ الکتاب جیسا کہ میں نے عرض کیا چونکہ اس سے قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ام القرآن ہے، اور ام القرآن اس لیے رکھا گیا ہے کہ جتنے علوم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیے وہ سارے کے سارے سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی اصل کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور ام الکتاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی جو کتابیں نازل فرمائی ہیں تورات، انجیل اور زبور، ان کے اندر جو اللہ رب العزت نے مضامین بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیے ہیں، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ساری کتابوں کی اصل ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام شافیہ بھی ہے، سورہ شافیہ، اور سورہ شافیہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ایک مریض دیکھا جس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھی، جیسے ہی میں نے اس کے کان میں سورہ فاتحہ پڑھی اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اپنے صحابی کی اس بات کو سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر شفا کو بھی رکھا ہے، جو کوئی بندہ اس سورہ کو پڑھتا ہے، کسی کے اوپر دم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً 20 کے قریب اس کے نام جو ہیں یہ تفاسیر کے اندر موجود ہیں، جو کہ ہر ایک نام جو ہے یہ ہر ایک اس کی فضیلت کے اوپر، مناقب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں جو ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں اور تفاسیر کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ ان فضائل و مناقب میں سے ایک بات یہ ہے کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں سے ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے میرے پاس بھیجا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے، یعنی تمام نبیوں کے اندر آپ کو یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ 2 نور ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف آپ کو عطا فرمائے ہیں اور آپ کے علاوہ
اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، یہ ایسے نور ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ترمذی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، فضائل کے اندر، سورہ فاتحہ کے فضائل کے اندر، کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ فاتحہ مجھے عطا کی ہے اور قرآن کے اندر رکھی گئی ہے، مجھ سے پہلے جو نبیوں کو کتابیں عطا کی گئیں، تورات، انجیل اور زبور، ان کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جناب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے، جناب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے حوالہ سے دوزخ کا جو عذاب تھا اس کا میں بڑا خوف کیا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت آپ کی امت کو بچا کے رکھے، اللہ رب العزت دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھے، لیکن مجھے بہت زیادہ خوف تھا کہ آپ کی جو امت ہے وہ بہت ساری دوزخ کے اندر جائے گی۔ تو جناب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سورہ بقرہ کی یہ سورہ فاتحہ کی جب یہ 7 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں تو اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت آپ کی امت کو دوزخ میں کم اور جنت میں زیادہ داخل فرمائے گا، یعنی آپ کی امت کا جو زیادہ تر حصہ ہے اللہ رب العزت اس کو اس سورت کی برکت سے، یعنی جو کوئی بندہ اس سورہ کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس سورہ کی برکت سے اس بندے کو جہنم کی بجائے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ وہ بندہ جو کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا شوقین ہوگا، سورہ فاتحہ بار بار پڑھتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے اوپر کرم فرمائے گا اور اللہ رب العزت اس کے اوپر آسانی فرماتے ہوئے ایسے بندے کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دے گا، اس لیے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان 7 دروازوں کے اوپر اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ رب العزت تعالیٰ لگا دے گا۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ بڑی برکت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے اور بھی بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں جو کہ تفسیر کبیر کے اندر بھی موجود ہیں، تفسیر روح البیان کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انہی پر اکتفا کریں اور کوشش کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ کو پڑھا کریں۔ اور تفسیر کبیر کے اندر اس کے فوائد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی ہر ایک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے گا۔ اور تفسیر کبیر کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو ایسا مرض لاحق ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو، ڈاکٹر اس کو لا علاج قرار دے دیں، تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایسا بندہ، ایسا مریض جو کہ لا علاج ہو جائے، اس مریض کو اگر یہ جو سورہ ہے یہ 41 دن کسی پلیٹ کے اوپر لکھ کر زعفران اور آب زمزم کے ساتھ اگر اس مریض کو دو کے پلائی جائے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس مریض کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم سورہ فاتحہ کی تسبیحات پڑھیں، سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ یقینی بات ہے اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے گا اور سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں جو ہیں ان کو ہمارے لیے پیدا فرما دے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ رب العزت نے الحمد سے شروع فرمایا۔ یہاں پر یہ بات لکھی جاتی ہے، تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لفظ حمد سے ہی اس سورہ کا آغاز کیوں کیا گیا ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ بھی اس کا آغاز ہو سکتا تھا، لفظ حمد کے ساتھ ہی اس کا آغاز کیوں کیا گیا ہے؟ تو روایات کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ اللہ رب العزت نے جب جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلا جو لفظ نکلا تھا وہ یہی تھا الحمدللہ۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو چھینک آنے پر اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ یہ کہے الحمدللہ، اور جو اس کے آس پاس اس کے قریب سننے والے ہیں جو یہ سنیں کہ ہمارے اس ساتھی نے چھینک کی آمد پر الحمد کہی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کی ہے، اللہ رب العزت کی توصیف کی ہے، تو جو سننے والے ہیں ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ یہ کہیں یرحمک اللہ، کہ اللہ رب العزت تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر جس نے چھینک ماری ہے وہ اس بندے کو دوبارہ سے جواب دے یہدیکم اللہ، کہ اللہ رب العزت تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی اس انداز سے ہونا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے کہ ملاقات کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو آپ اس کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ تیرے اوپر سلامتیاں بھی ہوں، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں۔ اور پھر اگر کوئی بندہ اسلام کے اندر چھینک مارتا ہے تو چھینک مارنے والا جب یہ کہے کہ الحمدللہ، وہ اللہ کی تعریف کرے، تو اب جو اس کے آس پاس لوگ موجود ہیں ان کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ یہ کہیں یرحمک اللہ، کہ اللہ رب العزت تیرے اوپر رحم فرمائے۔ دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلائی ہیں، اس کے نبی نے ہمیں سکھلائی ہیں کہ ہم اس انداز سے اپنے ایک دوسرے بھائی کو دعا دیں، کبھی سلام کی صورت میں، کبھی رحم کی صورت میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں قرآن و احادیث کے اندر ہمیں سکھلائی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھلائی ہیں، ہمیں ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ میں آج کے اس طرح کے درس کے وساطت سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض ضرور کروں گا کہ آپ حضرات بھی کوشش فرمایا کریں کہ جب آپ کو چھینک آئے تو چھینک مارنے کے بعد ضرور آپ الحمدللہ کہا کریں، اور اگر آپ کسی ایسے ساتھی کو دیکھیں جو کہ چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کیا کریں کہ یرحمک اللہ، اللہ رب العزت تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اب یہ جو الحمد ہے اس کا معنی بنتا ہے تمام تعریفیں، اس کے اوپر جو الف لام ہے اس کا معنی ہے کہ یعنی تمام تعریفیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ذرا روئے کائنات کے اندر، روئے زمین پر آپ دیکھ لیں کتنے کتنے بڑے جانور ہیں۔ منو کے حساب سے وہ چارہ کھاتے ہیں، منو کے حساب سے وہ اناج کھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے جو ہر ایک کے لیے رزق کا بندوبست فرما رہی ہے۔ سمندر کے اندر، سمندر کی تہہ کے اندر کئی ٹنوں بھاری مچھلیاں ہیں، کتنی لمبی مچھلیاں ہیں۔ اور آج کل تو آپ نیٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی مخلوقات جو ہیں ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جتنا بڑا جسم ہوگا اس کے لیے اتنی بڑی خوراک کی ضرورت ہوگی، تو اللہ رب العزت ایسا پالنے والا ہے، ایسا پالنے والا ہے کہ اللہ رب العزت جسم نہیں دیکھتا، جس کی جتنی ضرورت ہے اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پورا فرما رہا ہے۔ ایک مچھلی جس کو ٹنوں کے حساب سے روزانہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ سمندر کی تہہ کے اندر ہوتی ہے، اللہ رب العزت وہاں پر اس کی خوراک کا باقاعدہ طور پر بندوبست فرماتا ہے۔ اس کو وہاں پر خوراک ملتی ہے، وہ روزانہ اتنی خوراک کھاتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو کہ پتھر کے اندر بند ہوتا ہے، وہ پتھر جو کہ چاروں طرف سے بند ہے، اس کے اندر بظاہر کوئی سوراخ نہیں، بظاہر اس کے اندر رزق کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، لیکن میرا رب ایسا پالنے والا ہے، ایسا پالنے والا ہے، ایسا کرم فرمانے والا ہے کہ وہ کیڑا جو کہ پتھر، سخت پتھر کے اندر بند ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہاں پر بھی اس کی روزی روٹی کا اہتمام فرماتا ہے، اور اسے وہاں پر بھی اللہ رب العزت رزق عطا فرما رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، 70,000 کے قریب عالم ہے۔ جس طرح یہ دنیا ہے یہ بھی ایک عالم ہے، اسی طرح ہم سنتے ہیں کہ عالم ارواح، جہاں پر ہم سب کی روحیں اکٹھی کی گئی، اس کو عالم ارواح، وہ بھی ایک عالم ہے۔ اسی طریقے سے عالم برزخ، قبر، وہ بھی ایک عالم ہے۔ تو 70,000 کے قریب مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 کے قریب عالم ہیں، اور جتنے بھی عالم ہیں
ان سب کو پالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات بابرکات ہے، میرے اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں رزق بھی عطا کرے گا، وہ ہمیں رزق بھی دے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے رزق کے حصول کے لیے کوئی ہیلا رکھا ہے کہ ہم محنت کریں، ہم مزدوری کریں، ہم ہاتھ سے کام کریں۔ اسی لیے تو کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے کہ القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ وسیلہ ہمارے لیے ضرور رکھا گیا ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے نہ بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں ہمارا رب کھلائے گا تو ہم کھائیں گے، اگر وہ نہیں کھلائے گا تو ہم نہیں کھائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ اگر کوئی اس طرح بھی کر کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی رزق عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر فرق آئے گا۔ صحیح حلال طیب پاکیزہ رزق یہی ہے کہ بندہ محنت کرے، بندہ مزدوری کرے، بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، بندہ ہیلا کرے، وسیلہ رب کی ذات بن جائے گی، برکات اللہ رب العزت نازل فرما دے گا۔ آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے اللہ رب العزت آپ کے اوپر کرم فرما دے گا۔ تھوڑی سی کوشش ہو، اللہ رب العزت کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ رب العزت تھوڑی کے اندر بھی بہت زیادہ برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نا، پرندے ہیں صبح چہچہاتے ہیں، اگر کسی کے گھر کے قریب کوئی درخت ہو تو وہ محسوس کرے گا کہ جیسے ہی صبح سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اگر اس درخت کے اوپر چڑیاں بیٹھتی ہیں تو چڑیاں چہچہانا شروع کر دیتی ہیں، وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے شام کو جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے وہ پھر یہی عمل دہراتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں۔ اصل میں وہ چیخ چلا نہیں رہی ہوتی بلکہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتا ہے، شام کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے واپس آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی پرندہ بھوک سے مرا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک پرندے کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا فرما دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ پر توکل کریں، ہم بھی اللہ پر بھروسہ کریں، کوشش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے شب و روز کا عالم ہی یہی ہے، طریقہ کاری یہی ہونا چاہیے کہ نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نکل جائیں، جا کے محنت مزدوری کریں، اپنا کام کریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز بندے کے اوپر کرم فرمائے گا اور بندے کی طلب کے مطابق بندے کو رزق عطا کرے گا۔ اور پھر جب ہم شام کو واپس آئیں، ظہر کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کریں، عصر کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کریں، مغرب کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کریں، عشاء کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کریں، تو میرا رب یقینی بات ہے اپنے بندے کے اوپر بڑا کرم فرمائے گا، بڑا کرم فرمائے گا اور اپنے بندے کو بہت زیادہ نعمتوں کے ساتھ مالا مال فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یعنی کل قیامت کا دن جو قائم ہوگا اس کا جو مالک ہوگا وہ بھی میرا رب ہوگا۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے بندے کو یہ باور کروایا کہ اے بندے تو یہ نہ سمجھنا کہ بس یہ دنیا، جس طرح آج کل ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا کے اندر کر لو۔ نہیں، یہ بات ہماری سوچ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس دنیا کے اندر ہم نے عمل کرنا ہے، جو بھی ہم عمل کریں گے اس کی جزا ملے گی ہمیں قیامت کے دن۔ اور قیامت کے دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی بادشاہی ہوگی۔ قیامت کے دن کا مالک کون ہوگا؟ اللہ رب العزت ہوگا۔ قیامت کے دن فیصلے کون سنائے گا؟ اللہ رب العزت سنائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں یہ باور کروایا، یاد دلوایا کہ اے بندے سن لے، دنیا کے اندر تو رہ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس بات کے اوپر تو یقین رکھ اور کہہ اپنی زبان سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر بس نہیں، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ کل قیامت کے دن اسی کی بادشاہی ہوگی، اسی کی حکومت ہوگی، اسی کی فرما روائی ہوگی اور وہ ہی لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن کسی کو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔